بسنت صرف کھیل ہی نہیں بلکہ جذبہ ہوتی ہے۔ کوئی بو کاٹا کا نعرہ لگاتا ہے تو دوسری چھت سے جواب آتا ہے، وہ کاٹا کھینچو کھینچ، اور ڈھیل دے، اور پیچ پہ گیا ہے، کھچ لے۔ صرف الفاظ نہیں، زندگی کے بوجھ سے لمحوں کی نجات ہے۔ لاہور کی بسنت دکھاتی ہے کہ یہی ضرورت اگر اجتماعی خوشی میں بدل جائے تو شہر سانس لیتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ہم مختلف کھیلوں میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن جو بسنت میں لوگوں کی شرکت کا شوق ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ نہ کرکٹ میں، نہ ہاکی میں، نہ فٹ بال میں۔ اس کا مزہ لاہور کے شہری ہی جانتے ہیں۔ اس کی تاریخی حیثیت بھی ہے، اس کی ایک ثقافتی حیثیت بھی ہے، اور لوگوں کا ایک میلے کا ماحول بھی ہے۔ یہی لاہور کی ثقافت کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اس کے پیچھے میں آپ کو ایک اور وجہ بھی بتاتا ہوں، جو کہ ایک کہانی میں ہے۔ یہ کہانی بھی ہے اور ایک شہر کی کیفیت بھی۔ ایک طرف انگریزی افسانہ نگار سمرسٹ ماہم کی کہانی کا کردار ہربرٹ سنبری ہے، اور دوسری طرف لاہور کا ایک عام شہری جس کو ہم لاہوری بادشاہ کہیں گے۔ بظاہر دونوں دنیا الگ ہیں، مگر دل کی کیفیت ایک جیسی ہے۔ دونوں کے گرد زندگی کی باڑھ لگی ہوئی ہے، فینسز لگے ہوئے ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ دونوں کے اوپر کسی نہ کسی شکل میں اختیار، دباؤ اور کنٹرول ہے، اور دونوں کو آزادی کا ذائقہ ایک ہی چیز میں اچھا لگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پتنگ بازی۔ ہربرٹ سنبری ایک سادہ سا کلرک ہے، دفتری ملازم ہے، جس کی زندگی چھوٹے چھوٹے کمروں، معمولات اور لوگوں کی ہدایات میں گھری ہوئی ہیں۔ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، بیوی کبھی ماں، کبھی باپ، کبھی ماحول، اور وہ سادہ سی زندگی گزار رہا ہے۔ بچپن میں اس کی ماں کا سخت کنٹرول تھا۔ وہ طے کرتی تھی کہ کیا درست ہے، کیا غلط ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے جینا ہے۔ جوانی آئی تو ماں کی جگہ سماجی توقعات یعنی سول سوسائٹی کے اصول اور روزمرہ کی ذمہ داری آ گئی۔ شادی کے بعد بیوی بھی چاہتی ہے کہ وہ ایک ذمہ دار شوہر بنے، وقت دے، سنجیدہ ہو۔ ہربرٹ کے ارد گرد سب لوگ اس کی زندگی کو ترتیب دینا چاہتے ہیں، مگر اس ترتیب میں اس کی اپنی مرضی کی گنجائش بہت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اتوار کے دن منظر بدل جاتا ہے، جب اپنی بڑی سی پتنگ، کاغذ اور بانس کی بنی ہوئی، اور ڈور یعنی پتنگ کی وہ دھاگا جس سے لے کر وہ میدان میں جاتا ہے، تو وہ ہربرٹ ویسا نہیں رہتا جیسے وہ عام طور پہ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آتی ہے، آواز میں جوش آتا ہے۔ جیسے ہی پتنگ ہوا پکڑ کر اوپر اٹھتی ہے، اور ہربرٹ کو لگتا ہے کہ وہ خود بھی اوپر اٹھ رہا ہے۔ یہاں کوئی ماں نہیں، کوئی دفتر نہیں، کوئی نصیحت نہیں، چاہے وہ موجود ہو وہاں پہ فزیکلی، لیکن ڈور اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایک پتنگ اڑانے کی۔ وہ ہلکا سا کھینچتا ہے تو پتنگ مڑتی ہوئی جھول کھاتی ہے، کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی ڈھیل دیتا ہے، اور کبھی وہ بلند ہو جاتی ہے۔ اسی لمحے سے اختیار یعنی کنٹرول کا احساس ہوتا ہے۔ یہی اس کی چھوٹی سی زندگی ہے، اس کی نجی بغاوت۔ یہی کیفیت لاہور کے باسی یعنی لاہوری اچھی طرح سمجھتے ہیں، خاص طور پر بسنت کے دنوں میں۔ بسنت بہار کا تہوار ہے، سپرنگ فیسٹیول یعنی موسم بہار کی خوشی، جو زرد رنگ، سرسوں کے پھول اور پتنگ بازی سے جڑا ہوا ہے۔ پرانے لاہور یعنی اندرون شہر کی تنگ گلیوں اور چھتوں پر بسنت صرف کھیل ہی نہیں بلکہ جذبہ ہوتی ہے۔ ڈھول کی تھاپ، آؤ سخیو بسنت منائیے، ساڈا چن وی تو، ساڈی شام وی تو، قہقہے، موسیقی اور فریحہ کے گانے بھی۔ کوئی بو کاٹا کا نعرہ لگاتا ہے تو دوسری چھت سے جواب آتا ہے، وہ کاٹا۔ یہ صرف آواز نہیں، خوشی کے اعلان ہوتے ہیں۔ لاہور کے عام لوگ بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں کئی طرح کے کنٹرول کے بیچ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ریاستی کنٹرول، اسٹیٹ کے قوانین، پابندیاں، سیاسی پابندیاں، اظہار رائے کی آزادی پر پابندیاں، سیکیورٹی کے نام پر ضابطے، ریگولیشن، پولیس چھاپا مار دے، سڑک پہ روک لے، پہاڑوں پہ روک لے، کہیں بھی روک لے، کھانا کھاتے ہوئے روک لے، دودھ پیتے ہوئے روک لے۔ گاڑیوں پر تو بہت زیادہ پابندی ہے اور زبردست جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں۔ سماجی دباؤ کے لوگ کیا کہیں گے؟ مذہبی سخت گیری یعنی فنڈامنٹلزم اور آرتھوڈاکسی، جو طے کرنا چاہتی ہے کہ کون سی خوشی جائز ہے اور کون سی نہیں، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے۔ معاشرے کی یہ قدامت پسند تصورات یعنی پرانے اصول اور بنیاد پرست نظریات شہری زندگی میں گھٹن پیدا کرتے ہیں۔ کھلی جگہ کم ہو جاتی ہے، اظہار محدود ہوتا ہے، خوشیوں پر نگرانی ہو رہی ہوتی ہے، اور نوجوانوں، عورتوں اور بچوں کی چھوٹی چھوٹی آزادی بھی دب جاتی ہے۔
ایسے ماحول میں بسنت کی چھت ایک الگ دنیا بن جاتی ہے، جہاں آدمی چند لمحوں کے لیے اپنے ہاتھ میں اختیار محسوس کرتا ہے اور اپنی ڈور کے ذریعے رنگ برنگی پتنگوں کے ساتھ آزاد فضا میں تیر رہا ہوتا ہے۔ وہ خود پتنگ کے ساتھ ہوا میں، فضا میں، اونچی سطح پر اڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک آزادی کا خاص احساس ہوتا ہے۔ جب لاہوری چھت پر کھڑا ہو کر چرخی یعنی ڈور لپیٹنے کا پہیا ہاتھ میں لیتا ہے یا پنا لگاتا ہے، پنے سے ڈور جس پر لپیٹی جاتی، تو اسے بھی وہی احساس ہوتا ہے جو ہربرٹ سنبری کو میدان میں ہوتا تھا۔ اس کے نیچے شہر کی بھیڑ، ٹریفک، مسائل، بل، سیاست، بحثیں سب پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس کی نظر اوپر ہے، ہلکی سی جنبش اور پتنگ ہوا کے ساتھ رقص کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کھینچ کھینچ اور ڈھیل دے اور پیچ پہ گیا ہے، کھچ لے گوت لگا۔ یہ صرف الفاظ نہیں، زندگی کے بوجھ سے لمحوں کی نجات ہے، چند لمحوں کی نجات۔ بسنت کی تاریخ میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ خطرناک کیمیکل ڈور، دھاتی تار اور ہوائی فائرنگ کے باعث حادثات ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے بسنت پر پابندی لگی۔ ریاست نے قانون یعنی ریگولیشن کے نام پر تہوار ہی روک دیا۔ بھی غلطی تھی جس سے تار استعمال کی ڈور کی جگہ، جس نے کیمیکل استعمال کیے ڈور میں، آپ نے بسنتی بند کر دی۔ لوگ کہتے تھے شہر سے رنگ چھن گئے ہیں، بسنت کا رنگ موسم بہار ہی چھن گیا ہے۔ جب بسنت کو محدود ریگولیٹڈ شکل میں واپس لانے کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ قواعد بھی آتے ہیں۔ صرف فلاں ڈور، ایسی ڈور، ویسی ڈور نہیں، مخصوص دن آتے ہیں، پولیس کی نگرانی بڑھ جاتی ہے۔ یہ خوشی اور کنٹرول ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خوشی اور آزادی دونوں ہی دب جاتے ہیں۔ ہربرٹ کی بیوی بیٹی وہ بھی یہی کہتی ہے کہ پتنگ بچگانہ شوق ہے، غیر ذمہ داری ہے۔ اس طرح کچھ حلقے بسنت کو صرف شور، خطرہ یا فضول مشغلہ، بعض لوگ تو کفر بھی کہتے ہیں۔ مگر سمرسٹ ماہم کہانی میں سوچتا ہے کہ شاید پتنگ اڑانا انسان کو طاقت کا احساس دیتا ہے، جیسے وہ ہوا کو موڑ رہا ہو۔ شاید وہ خود کو اس پتنگ میں دیکھتا ہے جو زمین سے بلند آزاد فضا میں تیر رہی ہوتی ہے۔ شاید یہ روزمرہ کی یکسانیت، منوٹنی یعنی ایک جیسی زندگی سے فرار ہے۔ شاید یہ آزادی اور مہم جوئی کا ایک دھندلا سا خواب ہے۔ لاہور کے بسنت والے دن یہی خواب اجتماعی شکل میں دیکھتے ہیں، ان کو یہ نظر آتا ہے خواب۔ یہاں ایک آدمی نہیں، پورا شہر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ امیر، غریب، نوجوان، بزرگ، پتنگ اڑانے والے، پتنگ لوٹنے والے، سب ایک ہی کھیل میں شریک ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے فرق مٹ جاتے ہیں، ایک کٹی ہوئی پتنگ کے پیچھے بچے گلیوں میں دوڑ رہے ہوتے اور لوٹ لیا۔ عورتیں پیلے دوپٹے اور پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہنس رہی ہوتی ہیں۔ چھتوں پر کھانے بنتے ہیں، دوست اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ صرف تہوار نہیں، شناخت، آئیڈینٹی کا اظہار ہے۔ ہربرٹ کی کہانی دکھاتی ہے کہ جب انسان کو اپنی زندگی میں کھلی جگہ نہیں ملتی ہے تو وہ ایک چھوٹے سے عمل میں اپنی پوری آزادی تلاش کرنے لگتا ہے۔ لاہور کی بسنت دکھاتی ہے کہ یہی ضرورت اگر اجتماعی خوشی میں بدل جائے تو شہر سانس لیتا ہے۔ دونوں جگہ پتنگ نازک ہے، کاغذ اور ڈور کی بنی ہوئی، مگر معنی بہت بڑے ہیں۔ یہ انسان کی اس خواہش کی علامت ہے کہ وہ صرف قوانین، نصیحتوں اور دباؤ کا تابع نہ رہے، بلکہ کبھی کبھار خود بھی سمت تعین کرے، آزادی کا احساس کرے۔ جب پتنگ نیلے آسمان میں اونچی جاتی ہے تو ہربرٹ بھی چند لمحوں کے لیے آزاد ہوتا ہے، اور ایک لاہوری بھی۔ اس لمحے وہ صرف کوئی بیٹا نہیں، کوئی شوہر نہیں، کوئی ملازم نہیں، کوئی شہری نہیں، کوئی پولیس کے جبر کا شکار ایک مظلوم نہیں، وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جو کہہ سکتا ہے، اے میری ڈور ہے، اے میرا آسمان ہے، انفینائٹ اسکائی۔ اور شاید یہی وہ جذبہ ہے جسے نہ مکمل طور پر سمجھا جا سکتا ہے اور نہ آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ حکام کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔